پھر اس سرزمین میں علامہ اقبال جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ملک مشیت یزدی کے کسی طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور وہ سامنے آ گیا تھا کہ سن 47 میں یہ قائم ہوا ہے اور پورے 9 مہینے بعد 14 اگست اور 13 مئی 14 اگست سن 47 اور 13 مئی سن 48 پورے 9 مہینے بعد اسرائیل عالم وجود میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس عالمی بیماری اس کے لیے جو علاج ہے وہ پہلے پیدا کیا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل له دواء. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کا علاج بھی نہ اتار دیا ہو. اور جیسے کہ ماں کی چھاتیوں میں بچے کی ولادت سے پہلے دودھ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی غذا کا بندوبست پہلے ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اسرائیل کا جو فتنہ اٹھنے والا تھا اس کی سرکوبی کے لیے پاکستان وجود میں آیا ہے. اور آج وہ مرحلہ آ گیا ہے تاریخ کا ایک عظیم موڑ. آپ دیکھیں گے کہ بڑی مشابہت پیدا ہو گئی ہے. ایک طرف بظاہر امریکہ کی مرضی کے خلاف اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو وہ بڑا ایک غرور کا اور بڑے تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور وہ پورا پیس پروسیس جس پر نہ معلوم کتنا وقت صرف ہوا تھا، کتنی محنتیں ہوئی تھیں، کتنے راؤنڈز آف ٹاکس ہوئے تھے، کبھی واشنگٹن میں ہوئے، کبھی اوسلو طرز کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کبھی پھر اور اس کے بعد پیشی ہوئی تھی میڈرڈ کے اندر بھی. لیکن وہ سارا پیس پروسیس جو ہے اس کی دھجیاں کر رہا ہے. وہ وقت بالکل قریب نظر آ رہا ہے کہ یروشلم کے مسئلے پر وہاں بٹی دہک اٹھے گی. اور احادیث نبویہ میں جو خبریں دی گئی ہیں کتاب الملاحم کی احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا آغاز ہونے والا ہے. نتن یاہو کو امریکہ کے خلاف جانے کا اصل میں حوصلہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. چاہے کلنٹن ہو یا کلنٹن کا باپ ہو، یہودی لابی وہاں کی اتنی مضبوط ہے، کانگریس میں اور سینٹ میں ان کا اتنا اثر ہے کہ کوئی بھی وہاں شخص بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑا اختیارات کا حامل اسرائیل کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا. یہی معاملہ یہاں نظر آ رہا ہے. بظاہر تو ناراضگی کا اظہار ہوا ہے لیکن یہ بات اب تو کھلتی چلی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہود اور ہنود کا بڑا گہرا لنک قائم ہو چکا ہے اور یہ بھٹیاں اب دونوں طرف دہکیں گی. میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکا ہوں ملت اسلامیہ تقریباً 150 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، لیکن اس میں سے تقریباً 20 کروڑ عرب ہیں. ان کو اللہ نے خصوصی فضیلت دی تھی. یہ تھے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا. خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، انہیں جو فضیلت عطا کی تھی. لیکن بدقسمتی سے اس دور میں آ کر بھی انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا. کسی نے ماسکو کی طرف رخ کیا، کسی نے واشنگٹن کا رخ کیا. اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ نہیں ہوا. واقعہ یہ ہے کہ مجرم ہے. دوسرے بڑے مجرم 150 کروڑ میں سے 10% یہ 15 کروڑ مسلمان ہیں. حالیہ جو سینسس ہمارا ہوا ہے اس کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی آبادی 15 کروڑ ہو چکی ہے. 10% امت مسلمہ کا مسلمانہ نے پاکستان ہے. اور یہ اس اعتبار سے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا کر نصف صدی گزار چکے، لیکن یہاں پر اسلام کا بول بالا نہیں ہوا. کتاب و سنت کی بالادستی پر اعلان نہیں ہوا. دستور میں ساری اسلامی دفعات موجود، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے خلا موجود، چور دروازے موجود کہ کوئی دفعہ بھی مؤثر نہیں ہے. یہ منافقت کا پلندہ لے کر ہم چل رہے ہیں اس دستور کو، اس دستور مملکت پاکستان کو. لہذا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھٹی جو ہے ہماری آزمائش کے لیے آگ بعد ابراہیم ہے، نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس لیے میں نے روایت بھی آپ کو سنائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. آج کی صورتحال پر غور کیجئے کس درجے یہ الفاظ ہمارے جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں اور جس اپلائی ہو رہے ہیں. ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے. واقعہ یہ ہے کہ کوئی کرائسس ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی اندیشہ ہو تو قوم جاگ جایا کرتی ہے. اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے اگر ہم نے جرأت کر لی، اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، کچھ لیت و لال ہے، کچھ تاخیر ہے، حکومت کے کچھ اعلانات دو طرفہ سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا. یہ مشیت یزدی ہے، یہ شدنی امر ہے، یہ ہوگا. اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے.
ہم پر سختیاں آئیں گی. یقیناً الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی، لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں عوامی سطح پر جو ہمدردی پیدا ہوگی پاکستان کے ساتھ، اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں. کبھی قطر کی طرف سے خبر آ رہی ہے، کبھی الاحرام کا جو ہے وہاں بات سامنے آ رہی ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی پبلک اوپینین ہے پورے عالم اسلام میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے پچھلے جمعے کے خطاب میں عرض کیا تھا کہ جیسے پاکستان سلطنت خدا داد پاکستان ہے، ایسے ہی اس کی ایٹمی صلاحیت یہ بھی خدا داد ہے. اللہ نے چھپر پھاڑ کر ہمیں دی ہے. ایسا نہیں تھا کہ ہم نے لیبارٹریاں بنائی ہو، ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں سائنسدان ریسرچ میں لگے ہوئے ہوں. نہیں، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت غیر مترقبہ عطا ہو گئی ڈاکٹر عبدالقدیر کی شکل میں. پھر نہ معلوم کس کس ذریعے سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جن پرزوں کی ضرورت تھی، کس کس ذریعے سے وہ پرزے یہاں پہنچے ہیں. یہ بھی خالص خدا داد صلاحیت ہے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پورے عالم اسلام میں کہیں اور یہ صلاحیت موجود نہیں. کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا امکان پیدا ہوا تھا عراق میں. آپ کو معلوم ہے کئی سال پہلے اسرائیل کے جیٹس آئے اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تہس نہس کر کے چلے گئے. اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے خلیج کی جنگ میں، اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا دیا، اور اس کے لیے جو پابندیاں ہیں شدید سے شدید تر ابھی تک چلی آ رہی. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک پاکستان، پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا. پورے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی استعداد ہے. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو پھر مشیت اذنی میں مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کے اندر موجود ہے، اس کی کچھ نہ کچھ کڑیاں جو ہے ملتی نظر آتی ہیں. لہذا اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یقیناً اگرچہ سختی آئے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لیکن ایک تو یہ کہ اس قوم کے اندر سے انشاءاللہ جذبہ ایمانی برآمد ہوگا، اس قوم کے اندر سے اثار و قربانی کے جذبات برآمد ہوں گے، پورے عالم اسلام کی اخلاقی سپورٹ اسے حاصل ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے نوائے وقت نے بھی بہت اچھا کیا، کل یا پرسوں کے اپنے جو سر وقت پر وہ احادیث شائع کر دی ہیں، جن میں سے دوسری حدیث بڑی معنی خیز ہے. حضور نے فرمایا اصابتان احرزہم اللہ من النار، دو لشکر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا. وہ لشکر جو ہے وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا گئے. احرزہم اللہ من النار. وہ دوسرے لشکر کون سے ہوں گے؟ اصابت یغزو الہند، ایک وہ کہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جبکہ ان کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک مجدد، اس آخری دور کے مجدد کی حیثیت سے حضرت مہدی کو بھی ہمارے درمیان میں سے اٹھائے گا. اور پھر جو آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی الملحمۃ العظمیٰ، اس کے لیے یہاں سے فوجیں جائیں گی ان کی مدد کے لیے. اب ان دونوں فوجوں کو ایک حدیث میں جمع کرنے سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ علاقہ پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان، یہ علاقہ ہے کہ جو اسلام کا گہوارہ پہلے بنے گا. یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور دائیں بھی اور بائیں بھی، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، اور یہیں سے انشاءاللہ تعالی اسلام کا جو عالمی غلبے کا جو وعدہ ہے اللہ کا، یہ خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لا يبقى على الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام. اس روئے ارضی پر کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ بچے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. وہ حدیث کے جس کے بارے میں فرمایا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا. ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، لیکن یہ جان لو ان امتی سیبلغ ملکها ما ذی علی منها، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. یہ وعدہ پورا ہونا ہے، اور اس وعدے کا نقطۂ آغاز یہی سرزمین، اور جیسا کہ ہمیں افغانستان میں آثار نظر آ رہے ہیں، ایک خالص دینی مذہبی حکومت قائم ہو چکی ہے. افغانستان کا 80% علاقہ امن کا گہوارہ بن چکا ہے. علماء کی وہاں قیادت ہے اور حکومت ہے.
یہ پاکستان اور افغانستان مل کر، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب تجویز پیش کی تھی کہ حکومت پاکستان فوراً تسلیم کرے طالبان کو، اللہ کا شکر ہے، میں سب یہ نہیں کہتا کہ میرے کہنے کی وجہ سے ہوا، لیکن بہرحال اللہ کا فضل ہوا کہ چند دن کے بعد ہی حکومت پاکستان نے تسلیم کر لیا طالبان کی حکومت کو۔ میری دوسری تجویز ابھی پینڈنگ ہے، پاکستان اور افغانستان کا کے درمیان کانفیڈریشن قائم کیا جائے، یہ ملک دونوں مل کر واقعتاً، ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک۔ میری جس طرح دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، دو ہی آدمی تھے پاکستان میں جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ ولی الدین صاحب اور ایک میں۔ اب میں آپ کے سامنے بڑی مختصر الفاظ میں 5 نکات کی ایک پروگرام ہے کہ جو پیش کر رہا ہوں کہ عملاً ہمیں اس میں کرنا کیا ہے۔ پہلی بات، اہم ترین بات، 100 باتوں کی ایک بات، جس کے یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کے مثال سے ساری باقی باتیں اسی پر مبنی، وہ تو یہ کہ اس عرض پاکستان میں ایک اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، ساری توجہ اس پر مبنی۔ یہ نہیں ہوتا، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، ادھر کی مدد ادھر کی مدد، ادھر کی بھاگ ادھر کی دوڑ، ادھر کی سوچ ادھر کے بارے میں فکر، کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر یہاں ہم کچھ نہیں کر سکے، ماڈل یہاں پیش کر سکے تو یہ ریاستیں جو ہے روسی ترکستانی ریاستیں تو پکار کر کہہ رہی ہیں ملی ماڈل۔ سارا علم اور فکر دین کے نام پر جو بھی ہوا ہے ان 1400 سالوں کے بعد، یعنی یہ سمجھیے کہ 400 سالوں کے دوران جو سیکنڈ 1000 ایئر ہے، الف ثانی، اس سب کا جو ہے وہ تو در حقیقت امین پاکستان ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا واحد ملک۔ کاش کہ ہمارے دینی جماعتوں کو، مختلف طبقات کو اس سلسلے میں اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کی توفیق عطا ہو۔ اس کی دعا، طاقت ہے، خلوص ہے، اخلاص ہے، جذبہ ہے۔ اصل معاملہ جو ہے جہاں پانی مر رہا ہے وہ طریقہ کار کا، اور اندیشہ اصل میں یہ ہے اگر انتخابات سے مایوسی ہوگی تو پھر کوئی چھاپے مار اور کوئی اس طرح کی کوئی تشدد پسندانہ ایکٹیویٹی شاید شروع ہو جائے، اور وہ اس سے زیادہ خوفناک اور خطرناک اور مضر ہوگی اپنے مقصد کے اعتبار۔ اصل یہ ہے کہ منہج نبوی کی اساس پر، اسی کی بنیاد پر لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس اصول منہج انقلاب نبوی کی بنیاد پر کام کیا جائے۔ اور اسی کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دوسرا گروپ ہے جس کی 2 آیتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی اللہ فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ جو اوصاف ہے 6، 2 کے 3 جوڑے، یہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے پہلے سے کمر کسی ہوئی ہے انہیں توفیق دے کے ساتھیوں مشوروں کو تیز کرو، وہ اپنی جد و جہد کو اور بڑھائے اور ہمت کرے۔ اور جو لوگ ان تمام حقائق کے پیش نظر اگر اب تو کمر کسنے کے اب ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اب ہمیں اسی کے لیے جینا اور مرنا ہے، تو ان اوصاف کو پہلے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف، پہلے اپنے طے کرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ یہ روحانی جان ضروری ہے اس انقلاب کے لیے۔ وہ روحانی جان کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ جائزہ لیں ساری محبتوں میں ٹاپ پر اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ مال، اولاد، جان، جائیداد، پروفیشن، جو بھی کچھ ہے، ان سب سے اوپر محبت اللہ کی ہے تو فرسٹ کوالیفیکیشن پوری ہو گئی۔ اور یہ نہیں ہے تو یہی فیل ہو گیا تو آگے بڑھنے کی ضرورت۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم اور کافروں کے حق میں بہت سخت ہو۔ حلقہ 11 تو بڑے جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے، آپ کو معلوم ہے۔ میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اسے، میری جس طرح دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں جن کے سر مانگے، ایک کراچی شاہ ولی الدین صاحب ہونے، تو اس حوالے سے اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور
پورے عالم میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو فوجی بنی ہے۔ اللہ کرے استقامت اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے وہ میں بعد میں عرض کروں، چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے، پھر ان کے پاس تیل کی دولت، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائے تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو 12 وہ بھی کھڑا ہوگا، اور نقشہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس کو دکھا دیا۔ یہ ہے ایران۔ نمبر 2، پاکستان 400 برس تجدیدی مساعی کا امانت دار، پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14 صدی ہجری میں علامہ جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی نہیں۔ یہ 4 اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگر حکومت کی سطح پر کوئی، بلکہ اب تصفائی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہماری سیاسی زعماء جو جماعتیں ہیں ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوت ظاہر، یہ ہے در حقیقت اس کا کہ یہ سدا اس اعتبار تو پسپائی کی طرف ہے، معاملہ کسی پیشرفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ، اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود دود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کو دھماکہ۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمی نو ہاؤ، پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے۔ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے شکنجے میں کسی جا جائے، یہودی اس پوزیشن میں ہے کہ جس طرح USSR کے ٹکڑے اڑا دیے، ایک ہاتھ ان کا لیور پر جب بس جوش کا کھائے گا اور اسٹاک ایکسچینج میں وہ زلزلہ آئے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی امریکہ کے اندر اور ٹکڑے دے، اور ہماری جو فیڈرل آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے وہ زائنسٹ آکوپائڈ گورنمنٹ۔ لیکن کیا اس سے وہ جنگ جو ہے حق و باطل کی ختم ہو گئی؟ وہ تو میں نے عرض کیا کہ یہود نے کسی اور فیصلہ بدل کر اسلام پر وار کیا، اور واقعہ یہ کہ جیسے سینٹ پال نے اصل عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ کے اصل دین کو غائب کر دیا دنیا سے۔ Present Christianity is Paul's, not Christian. اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جس نے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری کتاب رکھ دی۔ نمبر 1 پر محمد رسول اللہ کو لایا ہے، نمبر 3 پر حضرت مسیح، اور پھر چند نمبروں کے بعد سینٹ پال۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح اور سینٹ پال سے پہلے عیسائیت کی حیثیت یہودیوں کے ایک فرقے سے زیادہ، ایک جماعت سے زیادہ تھی۔ جیسے مسلمانوں میں جماعتیں ہیں، بے شمار، کوئی تصوف کا سلسلہ ہے، کوئی اور سلسلہ ہے، کوئی جماعت ہے، ایسے بس ایک فرقہ، ایک جماعت کی حیثیت تھی۔ یہ کوئی علیحدہ دین کی دوسری شکل تھی ہی نہیں، یہ سینٹ پال نے بنایا، اور یہ موجودہ جو عیسائیت ہے وہ حقیقت میں پالزم ہے، کرسچینٹی نہیں۔ سے بھی کرسچینٹی کو ختم کیا ہے، اصل دین عیسیٰ کو، توحید کو تثلیث سے بدلا، شریعت منسوخ کرائی، حضرت مسیح کے اس قول کو ختم کیا کہ میں صرف اسرائیل کے کھوئے ہوئے بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ اپنے ڈسائپلز کو باقاعدہ منع کیا کہ جینٹائلز، نان جیوز تک تمہیں اپنی دعوت نہیں پہنچانی ہے، تمہاری دعوت ساری جو ہے وہ یہود تک ہے۔ یہ تینوں بنیادی تبدیلیاں سینٹ پال نے کی، جس سے کہ کرسچینٹی کا یہ نظام جو آج دنیا میں ہے وہ کھا گیا، اور اصل عیسیٰ کا دین ختم وہ نہ کیتھولکس کے پاس ہے، نہ پروٹسٹنٹس کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس۔ یہی بات ہو جاتی، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ اقبال جیسا مفکر اسی 14ویں صدی ہجری میں، مودودی جیسا مصنف اسی 14ویں صدی ہجری میں، مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں،
یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے. ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطۂ ارضی سے کچھ ہونا ہے. یہ نہیں میں کہہ سکتا قریب بعید ما توعدون، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہی سے بول پاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید. ناظرین، سعودی عرب اور پاکستان کے حالیہ تاریخی معاہدے کے بعد پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. سعودی عرب جس نے ہمیشہ امریکہ سے اپنی سیکیورٹی کو حاصل کیا، وہاں پر سعودی عرب میں امریکن بیس بھی موجود ہیں، اور وہ بیس موجود ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کرنا کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اس کا اپنے اوپر حملہ سمجھے گا، پاکستان اس کا اسی طرح جواب دے گا جیسے پاکستان پر کوئی حملہ کرے تو رد عمل آتا ہے. اسی طرح اگر پاکستان پر اٹیک ہوگا تو سعودی عرب ایسے ہی ریئیکٹ کرے گا جیسے سعودی عرب پر کسی نے حملہ کیا. اب یہ پیشن گوئی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے آج سے 30 سال پہلے کر دی تھی کہ یہ پاکستان وہ خطہ ہے کہ جس سے آنے والے سالوں میں کام لیا جائے گا، اور اس سے آنے والے ایسے کام لیے جائیں گے کہ دنیا عالم اسلام کو یہ لیڈ کرے گا اور دنیا دیکھے گی. یہ ان کی پیشن گوئی. میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، پھر میں نے اس کے اوپر سرچ کیا تو پھر مجھے ان کی ایک 8 سے 10 منٹ کا ایک کلپ پورا ملا جس میں انہوں نے یہ پورا بریف کیا کہ کس طرح پاکستان بنا اور وہ کیسے بنا، کیوں بنا، اور اس کا مقصد کیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے عرب کنٹریز میں اگر نام لیا چاہ رہا ہے تو وہ صرف پاکستان کا ہے. تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی وہ پیشن گوئی جو انہوں نے آج سے 30 سال پہلے پاکستان کے بارے میں کر دی تھی. ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک ملے یزداں میں کانٹے کی. اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے دیا پانچا کرو. ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں. یہ ایک سالڈ بلاک. یہ عجمی مسلمان ہے، عربی نہیں. عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں. اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے. عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی. اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ. ترکان تیموری ہند، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ رومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی. اس صدی میں عجیب معجزے ہوئے ہیں. گریٹ اوٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم. دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم. اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے. یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں. اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں. بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، تاریخ انسانی کی جنگ. اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا. وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حدیث میں آتا ہے یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی مشرق سے فوجیں نکلیں گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت کا. لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی نہیں ہے. یہاں سے خیر برآمد ہوگا. اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام کی طرح نوٹ لیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل. آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین. سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینا. اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے، ایک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے. جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند. حاضر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے وہ. پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم
امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہدارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو جیتی گئی ہیں، اور وہ نہایت دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام، جزیرہ مالٹا بحر روم میں، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم میں ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی وہ مسجد بنگلے والی، اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہے، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا، کوئی سبب ہے کہ یہاں مقاصد پاک ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائے، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں، پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا، اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں۔ ایک سیلاب نظر آ رہا تھا کہ جب رات کے 12 بجے 3 دن تک وہ یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے بعد 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں جہاں کی اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ میں اس کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ڈھیروں سونا دے دے کوئی کو، مہر کے طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، آپ کون ہوتے ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی، سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا۔ اور رقعے میں لکھا ہوا تھا اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد کرنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آپ، وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشیل وزٹ ہے، اسٹیٹ۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا، اور ایک کوئی انٹوریج نہیں، کوئی قدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک خادم۔ اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتے۔ ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ آگے نکیل پکڑ۔ یہ نظام چاہیے، اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر، کیسی چھلانگیں لگائی، ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا،
جمہوریت آئی نام نہاد، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی۔ پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط۔ اس سے نکلنے کے لیے زور لگایا، کمیونزم کی طرف گئے، چھلانگ لگائی، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئے۔ انسان رستم یک بن کا استاد در بندے دیگر، ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے دوسرا ہے، اور کیوں کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے، اس کے کسٹوڈین کو اندازہ ہی نہیں۔ یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کریں۔ کہاں ہے وہ؟ بھٹک گئے، سو گئے۔ بہرحال اب بھی وقت، جب تک سانس تب تک میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا، پہلے عذاب کا، پھر 12 ہماری وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب کے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوٹ۔ وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا، اگرچہ 93,000 ہم قریل جوان، جن میں غالباً 43,000 فوجی، اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی، وہ اس ہندو کے غلام بنے، قیدی بنے، جن پر 800 برس تک، کہیں 600 برس تک، کہیں 1000 برس، اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹھیکا ہماری پہلے عذاب کا کوڑا آ گیا تھا۔ 25 برس ہو گئے تھے، قمری حساب سے نوٹ کر لی، یہ نہ سمجھیے 24.25 برس ہوئے تھے، 24.25 برس قمری حساب سے 25 برس تھے۔ اور اب نوٹ کر لیجئے اگلے 5 برس کے پورے ہونے میں، اگلے رمضان کی 27 تاریخ تک نصف صدی پوری ہوا چاہتی، کوئی عجب نہیں اور عذاب الادنا کے بعد ہم جاگے نہیں، ہوش میں نہیں آئے، کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے، نوٹ کر لیجیے، اگر یہ دوسرا ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پڑتا، مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا، لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہو۔ تاریخ میں یہ ہو چکا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم سادے، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا، اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہی تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا۔ وہ تاتاری ہی تو تھے، وہ سارے ہورس، ٹرکش ہورس، ترکان تیموری، ترکان سبوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، وہی تو اسٹاک تو وہی ہے آیا۔ پاسماں مل گئے کعبے کو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے ہوگا، جہاں سے فوجی چلیں گی، تو کوئی عجب نہیں۔ بہرحال یہ 2 امکانات ہیں، لیکن اس کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا بدن، سیدھی سیدھی بات۔ اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائیں، جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، قوم یونس کی طرح توبہ کر لیں، تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے۔ اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے، یہ نہیں میں کہہ سکتا ندریہ قریب بعید ما توعدون، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہی سے بول بات، اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے جو ہمیں شکست دے کر اسلام